خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب والائمۃ الطاہرین علیہم السلام۔ آج کے دن کی مبارکباد قبلہ صاحب کو بھی، آپ تمام مومنین کو، مراج اعظام کو اور حجت ابن الحسن روحی لہ الفدا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی لولا انی اخاف ان یقال فیک ما قالت النصارى فی المسیح لقلت فیک مقالۃ لا تمر من عہد من المسلمین الا اخذوا ترابا علیک ویطلبون بہ البرکہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرا بھائی علی، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا تھا وہی کچھ آپ کے متعلق کہنا شروع کر دیں تو میں آپ کے وہ فضائل بیان کرتا، آپ مسلمانوں میں سے کسی کے پاس سے نہ گزرتے لیکن وہ شخص آپ کے قدموں کی مٹی کو اٹھا کر اس سے تبرک حاصل کرتا۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کی کوئی حد و احصاء نہیں ہے، کوئی ان کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو پیغمبر اکرم کو ارشاد رب العزت ہوا لا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ اے میرا پیارا حبیب نہ تو علی کے فضائل یکدم بیان کر دے اور نہ ہی بالکل مخفی کر دے، بلکہ آہستہ آہستہ ان کو بیان کرتا رہے۔ اور بالآخر وہ بھی موقع آیا کہ اللہ کا ارشاد ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ پہلے سے نازل ہو چکا ہے اس کو پہنچا دو۔ لہٰذا حضرت کی یہ حج جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یہ بنی امیہ نے اس کو حجۃ الوداع قرار دیا تھا۔ صحابہ کے نزدیک اس زمانے کے معاشرہ صحابہ میں اس کو حجۃ التبلیغ کا نام دیا گیا تھا، یعنی وہ حج کے جس میں ولایت امیر المؤمنین کو پیغمبر نے لوگوں تک پہنچا دیا تھا۔ بعد میں لوگوں نے جب علی کے فضائل کو چھپانا شروع کیا تو چونکہ حضرت کا آخری حج تھا لہٰذا اس کو حجۃ الوداع کا نام دے دیا۔ تو آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ یہ حج حجۃ التبلیغ تھا، حجۃ الوداع نہیں تھا۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں آپ کے سامنے نہ کوئی وہ زیادہ نقطے لگا سکتا ہوں نہ وہ جشن پڑھ سکتا ہوں، یہ چند جو بزرگوں کی محنت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور یہ اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مراج اعظام خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے، جو کہ واقعاً تشیع کے محافظ اور ایک بہت بڑا قلعہ ہیں۔ اگر یہ مراج اعظام موجود نہ ہوں تو تشیع کی حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی دور میں آپ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا ایک فتویٰ دیکھیں، ایک فتوے سے ایک دن میں عراق کے نوجوانوں میں سے 10 لاکھ افراد نے ایک دن میں اپنی رجسٹریشن کرائی کہ ہمیں آپ جہاں حکم دیں ہم آپ کے حکم پر سر کٹانے کے لیے تیار ہیں۔ تو مرجعیت کی اتنی بڑی طاقت ہے، ان کا ارشاد ہے تمام مراج اعظام کا کہ تشیع کے عقائد کی حفاظت کرنا ہر طالب علم کے اوپر واجب ہے۔ تو ہم بھی چونکہ
اگرچہ بہت کم علم صحیح، لیکن مال امام کھایا ہے، اموال شریعہ کھائے ہیں، تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہ مطالب آپ کے پاس پیش کیے جائیں کہ جو آج کل کے سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان نسل کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ آیا حدیث ابلاغ ولایت حضرت امیر المومنین کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ یہ وہ آخری پیغام تھا جو حضرت نے ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد قافلہ جو ہے وہ چل پڑا۔ یہ حدیث غدیر خم، اس کے اوپر آج کل کے ملا بہت بڑے اعتراضات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی اس کو صحیحین نے نقل نہیں کیا، ترمذی نے نقل کیا ہے۔ صحیحین سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اگرچہ کہ وہ صحاح ستہ ان کے نزدیک بہت معتبر کتابیں ہیں، لیکن ان کتابوں میں سے بھی ان دو کتابوں کو اولویت حاصل ہے اور بخاری اور مسلم کو سب سے زیادہ فضیلت دی جاتی ہے۔ اور چونکہ ترمذی میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے تو کہتے ہیں بعض حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے یا خبر واحد ہے، حالانکہ اہل سنت کے علماء نے اس کو متواتر نقل کیا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے چند مطالب جو آج کوشش کروں گا پیش کرنے کی، انہی کی عبارات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق پیغمبر اکرم نے کیا ارشاد فرمایا، خود حضرت امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا اور اپنے فضائل کیسے بیان فرمائے، اس کے متعلق میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم ہی سب سے پہلے ہیں اور ہم ہی سب سے آخر میں ہیں۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ علی کہیں اپنے آپ کو خدا کا شریک ٹھہرا رہا ہے۔ خود حضرت اس کی تشریح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی تک خداوند متعال نے کسی مخلوق کو خلق نہیں کیا تھا، اور آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے 4000 سال پہلے حضرت پیغمبر اکرم کے نور کو اور میرے نور کو اکٹھا خلق فرمایا تھا۔ اور ہم آخر کیسے ہیں؟ یعنی ہماری وجہ سے کائنات موجود ہے۔ اگر ہم موجود نہ ہوں، آل محمد کا کوئی فرد موجود نہ ہو، تو اسی طرح سے یہ کائنات ختم ہو جائے۔ اگرچہ کہ خلقت کے لحاظ سے سب سے پہلے ہیں، لیکن ختم الانبیاء سید الرسل والانبیاء سب سے آخری نبی بن کر آئے، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرت کے آخری وصی بن کر آئے۔ تو جیسے دیگر انبیاء کے اوصیاء سے آخر میں علی آئے، اسی طرح سے دیگر انبیاء سے آخر میں پیغمبر اکرم آئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہم اس حوالے سے آخرون ہیں کہ ہماری جو ڈیوٹی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہماری وظیفہ ہے، وہ ہم میں سب سے آخر خداوند متعال نے لیا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں انا الاول وانا الآخر وانا الظاہر والباطن وانا عین اللہ وانا جنب اللہ وبنا عبد اللہ ونحن خزان اللہ فی ارضہ۔ ایک طولانی حدیث ہے کہ جس میں حضرت ارشاد فرماتے ہیں انا الاول، میں وہ ہوں کہ ابھی آدم خلق نہیں ہوئے تھے کہ سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ کی میں نے تصدیق فرمائی، اور سب سے پہلا اسلام لانے والا جب کہ ابھی خلقت بشریہ میں نہیں آئے تھے، اس وقت میں نے پیغمبر اکرم کی تصدیق کی اور فرمایا انا صدیق الاکبر، میں ہوں جو سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں۔
اور اسی طرح سے فرمایا انا الآخر، میں وہ علی ہوں جس نے سب سے آخر میں پیغمبر اکرم کو لحد میں اتارنے کے بعد حضرت کی آخری جس شخص نے زیارت کی وہ علی ابن ابی طالب تھے، لہٰذا سب سے آخر میں بھی میں ہوں جس نے تصدیق نبوت فرمائی اور سب سے آخر میں جس نے پیغمبر کی تائید فرمائی۔ تو یہ وہ فضائل ہیں کہ جن کو حضرت پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا ہے۔ حضرت کے فضائل کی کوئی حد و احصاء نہیں ہے۔ حضرت کے وجود کی 3 مراحل جو ہیں وہ تصور کیے جا سکتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کو تمام مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ کائنات ایک مرتبہ خلق ہوئی تھی لیکن اس عالم اجسام میں نہیں آئی تھی بلکہ عالم ارواح میں موجود تھی۔ اور دوسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب یہ کائنات خلق ہوئی اور اس کائنات میں مولا امیر المومنین کے کیا فضائل ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا وہ مرحلہ ہے کہ جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی، دنیا سے لوگ چلے جائیں گے، اسی طرح سے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک طبی عمر اس دنیا میں گزارنے کے بعد آخرت کی طرف جب سفر فرما جائیں گے تو وہاں پر بھی حضرت کے کچھ فضائل اور حضرت کے کچھ کرامات اور حضرت کے کچھ معجزات ہیں کہ جو آپ کے سامنے خود پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ ہے فضیلت ہے کہ حضرت نے خود جس کو بیان فرمایا ہے معراج کے موقع پر، اس کو میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی آپ کے خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، آج دوبارہ پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کسب فیض کیا ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسی صفات ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم اور مولا علی دونوں شریک ہیں۔ کیا فرمایا کہ اعطانی جوامع الکلم و اعطا علی جوامع العلم، اللہ نے پورے کلمات کا علم مجھے عطا فرما دیا اور پوری کائنات کے علوم کو میرے بھائی علی کو عطا فرما دیا۔ وجعلنی نبیا وجعلہ وصیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور میرے بھائی علی کو وصی بنایا ہے۔ وَأَعْطَانِيَ الْكَوْثَرَ وَأَعْطَاهُ السَّلْسَبِيلَ، اللہ نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے اور میرے بھائی علی کو سلسبیل عطا فرمایا ہے۔ وَأَعْطَانِيَ الْوَحْيَ وَأَعْطَاهُ الْإِلْهَامَ، اللہ نے مجھے وحی سے سرفراز فرمایا اور میرے بھائی کو الہام سے سرفراز فرمایا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَأُسْرِيَ بِي إِلَيْهِ وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، میرے لیے معراج پہ اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی جبکہ میرے بھائی علی کے لیے آسمان کے پردے ہٹا دیے گئے، اور جہاں کہیں بھی میں محمد الرسول اللہ جاتا تھا تو میرا بھائی علی بھی ساتھ ساتھ سیر کر رہا تھا۔ حتیٰ کہ جب وہ آسمان سے یہ پردے ہٹائے گئے اور معراج کی پوری کہانی جب بھی بیان ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل کے واسطے سے بیان ہوتی ہے، لیکن یہ وہ فضیلت ہے جہاں پر حضرت جبرائیل نے اس کو بیان نہیں کیا بلکہ وہ ذات خود بیان فرما رہی ہے کہ جس کے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا پیارا حبیب اپنے ارادے سے تو کچھ بولتا نہیں ہے، جو کچھ بولتا ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ توجہ ہے میری طرف، میرے کل صلوات پڑھیں محمد والے محمد، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ واقعہ معراج میں حضرت جبرائیل
पैगंबर अकरम के साथ साथ रहे, हत्ता कि एक ऐसा मौका आया जहाँ पर हज़रत जिब्राइल रुक गए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने ऐसे मकाम पे कदम रखा है कहाँ जिस जगह पे न किसी नबी मुरसल ने रखा था और न किसी अल्लाह के वसी ने यहाँ पर कदम रखा था। आप उस मकाम के ऊपर पहुँच चुके हैं और अगर जिब्राइल एक अंगुष्ठ आगे बढ़ेगा तो लह तरक तो मेरे पर जल जाएंगे, मैं इस मकाम पर नहीं आ सकता। तो पैगंबर अकरम आगे बढ़े, यहाँ इतना आगे बढ़े, फदना फतदल्ला फ़कान काब कौसैन औ अदना, कि इतना करीब हुए, इतना करीब हुए। और इससे कुर्ब से मुराद कुर्ब मानवी है, कुर्ब जिस्मानी नहीं है, कि इतना कुर्ब खुदा हासिल किया कि काब कौसैन तक पहुँच गए। जब वहाँ पर पहुँचे, फ़अौहा इलैहि मा औहा फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो वहाँ पर अपने अब्द को अल्लाह ने क्या वही फरमाई इसका किसी को इल्म न था, लेकिन खुद पैगंबर इसको यूँ बयान फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो अल्लाह ने ये मुझे हुक्म दिया, ऐ मेरा प्यारा हबीब ज़रा ज़मीन की तरफ निगाह कर। जब मैंने ज़मीन की तरफ देखा तो सारे नूर के पर्दे हट गए, आसमान ने अपने पर्दे हटा दिए। जब मैंने ज़मीन की तरफ देखा तो मेरा भाई अली आसमान की तरफ सर बुलंद करके मेरी तरफ देख रहे थे। वहाँ पर अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि अपने भाई अली को मेरी तरफ से बता दो कि अल्लाह ने तुझे मेरा अपना खलीफा और जानशीन मुकर्रर किया है, और ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की मर्ज़ी से नहीं है बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी से। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन को जब ये बयान किया गया तो हज़रत ने सर सजदे में रखा और ये कलिमात अदा किए कि या रसूल अल्लाह, ये जो अज़मतें और ये जो शराफतें और ये जो बुज़ुर्गी मुझे हासिल हो रही है, ये सब कुछ आपकी वजह से है और आपकी अज़मत की वजह से मुझे भी ये इनायात हासिल हो रही हैं। तो वहाँ पर सजदा शुक्र अदा किया। तो हज़रत के फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं कि जिनकी कोई हद व एहसान नहीं है, लेकिन मुबग़ज़ीन ने इब्तिदा से लेकर आज तक और क़यामत तक ये बुग़्ज़ रखने वाले चूँकि मौजूद रहेंगे, तो हमारे उलमा ने इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं और इनका ऐसा सद्दबाब किया है कि किसी वहाबी मुल्ला को ये जुर्रत नहीं होती कि वो अली के फ़ज़ाइल को कम कर सके, इसलिए कि अली के फ़ज़ाइल पैगंबर ने ख़ुद बयान फरमाए। तो ये हदीस गदीर जो है, इसके मुतल्लिक़ मैं थोड़ी सी आज जो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा वो ये है कि बाज़ मुल्ला इसको ज़ईफ़ शुमार करते हैं और बाज़ इसको ख़बर वाहिद शुमार करते हैं, लेकिन अहल सुन्नत की ख़ुद अपनी किताबों से आज मैं आपके सामने जो बयान करूँगा वो इसको इस सनद को मुतवातिर समझते हैं। और अहम तरीन उलमा जो कि पढ़े लिखे उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी हूँ, चाहे वो वहाबी हूँ, चाहे वो बरेलवी हूँ, वो इस हदीस को मुतवातिर समझते हैं। लेकिन मुतवातिर किस हदीस को कहा जाता है उसके मुतल्लिक़ ख़ुद अहले सुन्नत के क्या अक़वाल हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। पहला कौल ये है कि जिसको 4 सहाबा नकल करें वो हदीस मुतवातिर होती है। दूसरा कौल ये है कि जिस हदीस को 5 सहाबा नकल करें वो हदीस मुतवातिर होती है। तीसरा कौल ये है कि जिसको 7 सहाबा नकल करें वो हदीस मुतवातिर होती है। और चौथा कौल ये है कि जिसको 10 सहाबा नकल करें वो हदीस मुतवातिर होती है। इब्न हज़्म इसके मुतल्लिक़, इब्न हज़्म एक बहुत बड़ा आलिम है अहले सुन्नत का, वो उसकी इबारत आपके सामने पेश करता हूँ। इन्ना जमाअतम मिनल उलमा मिनहुम इब्न हज़्म कर्ररू अन्नल हदीस इज़ा इज्तमा अला रिवायत खमसतिन मिनस सहाबा कान मुतवातिरा। इब्न हज़्म उन उलमा में से है कि जो कहते हैं कि जिस रिवायत को 5 उलमा नकल कर दें वो हदीस क्या हो जाती है, मुतवातिर हो जाती है।
اسی طرح سے ایک بہت بڑے عالم اہل سنت ہیں جس کو آج کل کے علماء اہل سنت کہتے ہیں بخاری و عصرنا، ہمارے زمانے کا بخاری ہے وہ۔ ایک بخاری تو وہ گزرا تھا نا، آج کل کے بخاری یعنی جتنی عظمت اس امام بخاری کی ہے اتنی ہی عظمت اس کو دی جاتی ہے جس کا نام ہے محمد ناصر الدین البانی۔ اس نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے سلسلہ تو صحیحہ احادیث صحیحہ، سلسلہ تو احادیث صحیحہ، جہاں پر جلد چہارم حدیث غدیر کو 1750 نمبر پر لے کر آتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ حدیث اس طرح سے ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، وہاں پر حاضہ کا لفظ موجود نہیں ہے۔ آگے کہتا ہے پیغمبر نے دعا کے ہاتھ بلند فرمائے، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ، کہ جو علی سے محبت رکھے میرا اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے میرا اللہ تو اس سے دشمنی رکھ۔ کہتا ہے کہ ورد من حدیث زید ابن ارقم، راوی نقل کر رہا ہے۔ اس حدیث کو کتنے راوی نقل کرنے والے ہیں؟ پہلا راوی کون ہے؟ زید ابن ارقم، دوسرا راوی سعد ابن ابی وقاص، تیسرا راوی بریدہ ابن الحصیب، چوتھا راوی علی ابن ابی طالب، خود مولا نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ پانچواں راوی ابو ایوب الانصاری، کہ جس کے گھر میں پیغمبر اکرم نے جا کر قیام فرمایا تھا۔ چھٹا راوی البراء ابن عازب، ساتواں راوی عبداللہ ابن عباس، آٹھواں راوی انس ابن مالک، نوواں راوی ابی سعید الخدری، اور 10واں راوی بہت بڑا راوی ابو ہریرہ۔ اس نے بھی اس روایت کا انکار نہیں کیا اور اس نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو حدیث زید وَلَهُ عَنْهُ طُرُقٌ خَمْسَةٌ، جو زید پہلا راوی تھا، مثلا آج میں قبلہ صاحب سے جو روایت نقل کروں، آگے مجھ سے 5 بندے اس کو نقل کر رہے ہوں، یعنی قبلہ صاحب کے ساتھ جو میرا واسطہ ہے وہ ایک بندے کا ہے، لیکن مجھ سے جو روایت نقل کرنے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 5 افراد ہیں۔ زید ابن ارقم کی جو روایت ہے پیغمبر سے جو اس نے ایک بندے نے نقل کی ہے، اس سے آگے کتنوں نے نقل کی ہے؟ 5 آدمیوں نے۔ تو ایک راوی سے 5 آگے نقل ہو گئے۔ طرق جو ہیں اس کو طریقہ کہا جاتا ہے حدیث کی اصطلاح میں، تو وہ 5 ہیں۔ اسی طرح سے کسی سے 2 طرق سے، کسی سے 5 طرق سے، اور اسی طرح سے کل طرق جو کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 27 طرق سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ یہ کس کی عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں؟ محمد ناصر الدین البانی، جس کو اہل سنت بخاری و عصرنا کی لقب دیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اگر کسی حدیث کو 5 صحابہ نقل کریں وہ متواتر ہوتی ہے۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا کو کتنے طریقوں سے نقل کیا گیا ہے؟ 27 طریقوں سے۔ تو کسی کو اس کے تواتر میں شک رہ جاتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ 27 طریقوں سے یہ نقل ہوئی ہے۔ خود البانی کہتا ہے وقد ذکرت وخرجت ما یتیسر لی منہا، میں نے خود اس کو نقل کیا ہے اور وہ طرق اور راوی بیان کیے ہیں جو میرے لیے میسر آئے ہیں۔ مما یقطع الواقف علیہا، اور یہ ایسے راوی ہیں جن کے ذریعے سے لوگ یقین حاصل کر سکتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ ایک ہوتا ہے نا بندے کو اطمینان ہو جائے، ایک ہوتا ہے یقین ہو جائے۔ یقین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اب رات ہے، کسی کو شک ہے اس میں، کوئی ذرہ برابر احتمال ہو دوسری چیز کا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یقین۔ وہ کہتا ہے اس سے، یہ جو راوی میں نے نقل کیے ہیں، اس سے لوگوں کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ خبر متواتر ہے اور اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کہتا ہے کہ یہ دونوں اس حدیث کے 2 حصے ہیں،
ایک حصہ یہ ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ ایک حصہ ہے، اور دوسرا حصہ ہے اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو۔ کہتا ہے اس کا پہلا حصہ تو متواتر ہے اور دوسرا حصہ صحیح اور حسن ہے، اور وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچا، تو خود اس کے بقول جب اس روایت کے راوی 27 راویوں تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایت کیا ہوئی؟ متواتر ہوئی۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دوسری کتاب النظم المتناثر من الحدیث المتواتر، اس کتاب کا مصنف جو ہے محمد ابن جعفر القطانی ہے، اور یہ 4 صدی ہجری کا یہ عالم ہے۔ وہ تواتر کی ایک حدیث نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو 25 راویوں نے نقل کیا ہے۔ پہلے نے کتنا کہا تھا؟ 27، یہ کتنے کہہ رہا ہے؟ 25۔ اور پھر کہتا ہے، آخر میں کہتا ہے وفی روایت الاحمد انہ سمعہ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30 صحابیہ۔ احمد ابن حنبل نے جو اپنی مسند میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اس روایت کو پیغمبر سے 30 صحابیوں نے نقل کیا ہے۔ وشاہدوا بہ لعلی، اور اس کی گواہی مولا امیر المومنین کے زمانہ خلافت میں حضرت کے سامنے بیان کی ان 30 صحابیوں نے۔ سرہا متواترہ ایضاً المناوی فی التیسیر، پھر اپنی کتابوں کو بیان کرتا ہے کہ کس کس عالم نے اس کو تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ پہلا عالم جو ہے وہ المناوی ہے، اس نے اپنی کتاب التیسیر میں نقل کیا ہے۔ دوسرا جو عالم ہے وہ نقلاً عن السیوطی، اس نے سیوطی سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح سے شارح المواہب نے نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے الصفوہ میں المناوی نے نقل کیا ہے۔ سب سے بڑی بات ابن حجر عسقلانی جو کہ سوائق مہر کا لکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ خرجہ الترمذی، اس کو نقل کیا ہے ترمذی نے، والنسائی وہو کثیر الطرق، اس نے کسی حد کو بیان نہیں کیا، وہ کہتا ہے اس کے طرق بہت زیادہ ہیں۔ جداً کثیر الطرق جداً قد استوعبها ابن عقدہ فی مؤلف مفرد واکثر اسانیدها صحیح او حسن، اور اس کے بہت سارے راوی ایسے ہیں جس روایت سے اگر آگے چلایا جائے تو وہ روایت یا حسن بنتی ہے یا صحیح بنتی ہے۔ یہ تو تھی اس روایت کی سند کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے، اور اس کو روات اور علم حدیث کی روح سے کیسے پیش کیا گیا ہے، اس کے متعلق علماء اہل سنت، ہم شیعہ کے علماء کا نہیں کہہ رہے، کیونکہ شیعہ علماء نے فقط ایک عالم علامہ امینی نے اس کے اوپر پوری 24 جلدوں میں الغدیر لکھی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے جو راوی ہیں وہ 120 روات ہیں۔ یہ اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ 30 راویوں نے نقل کیا ہے۔ ہمارے شیعہ کے حوالے سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کے اوپر بہت بڑی محنت ہو چکی ہے، تھکے تو نہیں ہیں آپ۔ میں آپ کے سامنے ان علماء کی محنت پیش کر رہا ہوں، قربان جاؤں کہ ان کا ایک ایک جو پسینہ اس راستے میں بہا ہے، خداوند متعال ان کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ان میں سے صاحب ابقات الانوار ہیں، میر حامد حسین موسوی لکھنؤ کے عالم ہیں۔ ان کی یہ ابقات جب لکھ رہے تھے، ایک واقعہ مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے اسی سے کیسے استدلال فرمایا ہے۔ جب وہ صاحب ابقات اپنی ابقات لکھ رہے تھے تو اس زمانے میں ان کو کسی حدیث کی ضرورت پڑی، لیکن وہ حدیث ایک مکہ کے کسی دیہات میں کسی عالم کی لائبریری میں موجود تھی اور پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں تھی۔ وہ زمانہ واٹس ایپ کا زمانہ تو نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی پکچر بنا کر بھیج دیتا، خطی نسخے ہوتے تھے۔ تو صاحب ابقات نے لکھنؤ سے سفر کیا اور چلے گئے مکہ معظمہ، اور سفر کون سا ہوتا تھا؟ بحری جہاز کے ذریعے سے۔
کتنی مشکلات برداشت کی، کتنا خرچ آیا، کیا ہوا، جو کچھ ہوا، وہاں پہنچے، حج کیا، حج کرنے کے بعد اس عالم کے پاس جا کر پہنچے جو مکہ کے کسی دیہات میں رہتا تھا، اور اس سے کہنے لگے کہ میں چند روز مکہ میں رہ کر حرم خدا میں رہنا چاہتا ہوں، عبادت کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے اپنا نوکر رکھ لیں تو میں یہ سعادت حاصل کر سکتا ہوں۔ تھا کون؟ میر حامد حسین موسوی، آج کل کا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی، اس حیثیت کا بندہ، اور ایک حدیث کے نقل کرنے کے لیے کتنی مشکل برداشت کر رہا ہے، ایک وہابی ملا کے گھر کی نوکری کو برداشت کر رہا ہے۔ آج کل کے نافہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ مولوی کو کیا پتہ شان علی، اگر مولوی نہ لکھتے تو تجھے کیسے پتہ چلتا شان علی کا؟ تو اس نے تو پہلے قبول نہیں کیا، اس نے کہا ہمارے تو اخراجات پورے نہیں ہوتے، ہم آپ کو کھانا کہاں سے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کسی طرح سے خدا رزاق ہے، دیتا رہے گا، آپ مجھے نوکر رکھ لیں۔ تو نوکر رکھ لیا گیا۔ اب چند دن گزرے، اس نے دیکھا بندہ تو شریف ہے، نیک آدمی ہے، تو کبھی اس کی سبزی لے کر آتے ہیں، کبھی اس کے گھر کا جھاڑو دیتے ہیں، کبھی نوکر کا جو کام ہوتا ہے سارا انجام دیتے ہیں، کبھی وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو باہر لے کر جاؤ اور تھوڑا سا چلا پھرا کر لے آؤ، تو وہ بچے لے کر جاتے ہیں اور اس کو چلا پھرا کر لے آتے ہیں۔ چند دن وہاں گزارنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے کتاب خانے میں سو جاؤں، کیونکہ میری عادت ہے میں رات کو مطالعہ نہ کروں تو مجھے نیند نہیں آتی۔ تو اس نے اجازت دے دی، بندہ شریف ہے، ٹھیک ہے، اگر مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اب دن کو اس ملا کے گھر کی نوکری اور رات کو بیٹھ کر وہ کتاب لکھتے تھے کہ جس سے ابکات کا جواب لکھنا تھا۔ جب وہ کتاب مکمل ہوئی 3 مہینے کے بعد، تو صاحب ابکات نے کہا اب میرا بچوں کے لیے دل پریشان ہے، میں اپنے وطن پہ جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ لیکن اب وہ اتنا مانوس ہو چکا تھا کہ وہ اس کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو کسی طریقے سے اجازت لی، واپس چلے، اور سمندری سفر تھا، اور پرانے زمانے کے جہاز ہوتے تھے، کشتیاں ہوتی تھیں، ان میں سفر تھا۔ تو یوں ہی سفر جاری ہوا اور سمندر میں طغیانی آئی تو میر حامد حسین کا سامان سمندر میں چلا گیا۔ توجہ ہے کس طرح سے ابکات لکھی گئی آپ کے لیے، یہ ہمارے اس نوجوان نسل کے لیے لکھی گئی ہے۔ تو سامان کا پانی میں جانا تھا کہ میر حامد حسین خود پانی میں چلے گئے۔ اب وہ جو کشتی والے تھے وہ دیکھ رہے تھے پیر صاحب اچھے آدمی تھے، سید تھے، بادشاہ بہت نیک آدمی تھے، تو انہوں نے فوراً کوشش کر کے میر حامد حسین کو نکالا۔ تو جب نکالا تو وہ کتاب جو لکھی تھی وہ اپنے ہاتھ میں بلند کیے ہوئے تھے اور اس کو واپس لے کر آئے، اور اس طریقے سے ابکات الانوار لکھ کر تشیع کا دفاع کر کے آپ کے لیے تشیع کی حفاظت کر کے گئے۔ انہی کے چند ایک جوابات جو حدیث غدیر کے اوپر ان کے اشکالات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور یہ تبرکاً آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ ان کو اسی طرح سے ثواب ملتا رہے جیسے انہوں نے کتاب لکھی تھی، قیامت تک ان کا نام روشن رہے گا۔ فرماتے ہیں کہ آج کل کا ملا یہ کہتا ہے کہ مولا کا معنی کا چند ایک معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی دوست کا ہے، اور پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ حالانکہ یہ معنی غلط ہے، اور لفظ مولا حقیقی طور پر جب وضع کیا گیا ہے تو والی اور سرپرست اور امام کے معنی میں وضع ہوا ہے۔ اگر اپنے غیر موضوعہ میں استعمال ہوگا تو قرینہ کے ساتھ ہوگا، اور پیغمبر اکرم نے یہاں پر کوئی قرینہ استعمال نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصلی اور اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس کا پہلا جو حضرت صاحب ابکات نے جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اپنے حقیقی معنی میں ہے لہٰذا اس کو اسی کے اوپر حمل کیا جائے گا۔ اگر یہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا تو حضرت کے اوپر لازمی تھا کہ قرینہ قائم کرتے، جب قرینہ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی اپنے حقیقی معنی میں موجود ہے۔ توجہ ہے میری طرف؟ دوسرا جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے کیا سمجھا تھا جب پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے تھے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو لوگوں نے کیا سمجھا تھا؟ دوست کا معنی سمجھا تھا یا کہ ولایت و امامت کا معنی سمجھا تھا؟ اس معاشرے کے لوگوں نے تو حضرت سے یہی سمجھا تھا کہ اس سے مراد امام اور ولی ہے۔ تو کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی وجہ تھی کہ جب یہ خطبہ ختم ہوا تو لوگوں نے حضرت کو مبارکباد دینا شروع کر دی، اور سب لوگوں نے حضرت کو مبارکباد دی۔ تو کس بات کی مبارک دے رہے تھے کہ آپ ہمارے دوست بن گئے؟ نہیں، حضرت کی امارت، حضرت کی وصایت، حضرت کی خلافت کی مبارکباد دے رہے تھے کہ بعد از پیغمبر جانشین رسول آپ علی ابن ابی طالب ہیں۔ دوسری دلیل جو بیان فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ خود حضرت نے اس سے کیا سمجھا تھا، امیر المومنین نے اس سے کیا لفظ مولا سے کیا سمجھا تھا؟ کیا یہ سمجھا تھا جو کہ اعلیٰ ترین شاگرد ہیں رسول کے، انہوں نے بھی تو یہی سمجھا تھا کہ مجھے مولا اور خلیفہ و جانشین مقرر کیا گیا ہے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت نے ان 10 صحابہ سے گواہی طلب کی، کہا کہ کیا آپ فلاں 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 شخص موجود تھے کہ جب مولا رسول اللہ نے میری ولایت کا اعلان کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہم موجود تھے۔ انہی میں سے انس ابن مالک بھی تھے۔ تو انس ابن مالک سے کہا کہ آپ میری گواہی کیوں نہیں دیتے کہ میں خلیفہ اور جانشین رسول ہوں؟ تو اس نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اب بات بھول گئی ہے۔ تو حضرت نے اس کو بد دعا دی اور ساری زندگی اس کے منہ پر برس نکل آئی تھی، مرتے دم تک وہ اپنا چہرہ چھپا کر چلتا تھا۔ یہ حضرت کا بد دعا دینا یہ دلیل ہے کہ حضرت اس سے اپنی خلافت سمجھ رہے تھے۔ تو یہ دوسرا استدلال جو میر حامد حسین موسوی کا ہے۔ تیسرا، جس شخص نے عذاب طلب کیا تھا، وہیں پر جب خطبہ ختم ہوا تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر، اور اس نے پیغمبر کے سامنے گستاخی شروع کی اور کہا آپ نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم نے انجام دی، آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے انجام دیا، آپ نے روزے کا کہا، ہم نے انجام دیا، یہ جو آپ اپنے ابن چچا زاد کو ہمارے اوپر نعوذ باللہ مسلط کر رہے ہو، یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا خدا کی طرف سے؟ تو پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا جو کچھ بھی میں بیان کرتا ہوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور علی کی ولایت و خلافت کا اعلان بھی میں نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ تو جب وہ یہاں سے اٹھا تو اس نے خداوند متعال کو مخاطب ہوا اور کہا کہ اگر یہ حق کہہ رہے ہیں تو ابھی میرے اوپر عذاب نازل ہو۔ اس کا سوال کس کے متعلق تھا؟ مولا کی ولایت سمجھ کر وہ عذاب کو طلب کر رہا تھا کہ اگر خدا نخواستہ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ علی خلیفہ بن گئے ہیں تو ان کی خلافت میں میرے اوپر عذاب نازل ہو۔ تو وہیں پر عذاب نازل ہوا، کنکری آسمان سے نازل ہوئی، سر میں لگی اور نیچے سے نکل گئی، اور وہیں پر وہ فنار ہو گیا۔ تو آیت نازل ہوئی سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سائل نے اللہ سے عذاب کو طلب کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معذب کر دیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ وہ شخص حضرت کی خلافت سمجھ رہا تھا۔ چوتھی دلیل جو میر حامد حسین بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس زمانے کے شعراء نے کیا سمجھا تھا؟ ہر زمانے کا شاعر اس لغت اور اس معاشرے سے سب سے زیادہ زبان دانی اور لغت کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اس زمانے کے شعراء نے اتنے قصیدے کہے، ان میں سے ایک حسان بن ثابت ہیں، ایک کمیت ہیں، اسی طرح سے بہت سارے ایسے شعراء ہیں جنہوں نے حضرت امیر المومنین کی شان میں یہی لفظ استعمال کر کے مبارکباد دی ہے۔ مثلا حسان یہ کہتا ہے رضیتک من بعدی امامم وہادیا، اے میرے مولا امیر المومنین، ایک بہت بڑا قصیدہ ہے عربی میں، اس کا ایک مصرع یہ ہے کہ ہم راضی ہو گئے پیغمبر اکرم کے بعد تیری امامت اور ہدایت کے اوپر، کہ آپ امام بھی ہیں اور خلیفہ برحق بھی ہیں۔ تو شاعر نے مولا سے کیا سمجھا؟ امامت کا لفظ سمجھا۔ توجہ ہے؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ ایک اور راوی ہے جس کا نام ابو طفیل ہے، وہ کہتا ہے کہ جب پیغمبر یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو مجھے یہ ناپسند ہوئی۔ تو کس وجہ سے ناپسند ہوئی تھی؟ مولا کی امامت کو سمجھ کر وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی امامت کو نہیں مانتا، لہٰذا لفظ مولا کس کے لیے استعمال ہو رہا تھا؟ امام کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔
تھکے تو نہیں ہیں آپ؟ اسی طرح سے حضرت ابو ایوب انصاری جو کہ صحابی پیغمبر ہیں اور بہت بعظمت ہیں ان کی، وہ ایک دن مولا امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک پورا گروہ عربوں کا موجود تھا۔ آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا مولانا، اے ہمارے مولا و آقا آپ کے اوپر سلام ہو۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا اے ابو ایوب انصاری، آپ تو عرب لوگ ہیں، آپ تو خود سردار ہیں، آپ کے اوپر کون سردار ہو سکتا ہے؟ کیسے آپ مجھے اپنا سردار مان رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری عرض کرتے ہیں سمعنا رسول اللہ، ہم نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا یقول یوم غدیر خم، کہ خم میں غدیر کے مقام پر ارشاد فرما رہے تھے من کنت مولاہ فعلی مولا، جب پیغمبر نے تجھے مولا قرار دیا ہے تو ہم بھی آپ کو مولا ہی بنائیں گے۔ یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شیخین نے، پہلے خلیفہ اور دوسرے خلیفہ نے، اور اسی طرح سے ازواج پیغمبر نے جب یہ واقعہ ختم ہوا تو آ کر مولا امیر المومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کی۔ تو کس چیز کی مبارکباد کی پیش کر رہے تھے؟ اور عمر نے یہ کہا تھا اصبحت مولائی و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے ابن ابی طالب بخن بخن لک ابن ابی طالب، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، آج کے بعد آپ میرے بھی مولا ہیں اور پورے ہر مومن اور ہر مومنہ کے بھی مولا ہیں۔ تو خود شیخین خلیفہ اول و خلیفہ ثانی لفظ مولا سے امام مان رہے ہیں اور آپ اس سے دوست مانا کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آٹھویں دلیل، خود خلیفہ ثانی نے حضرت امیر المومنین کے سامنے عجز و انکساری کی اور حضرت کے سامنے خاص قسم کے آداب بجا لائے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ آپ کیسے آج تک آپ نے اس قسم کے آداب و احترام کسی کے سامنے انجام نہیں دیے؟ تو حضرت خلیفہ ثانی کہتا ہے انہ مولائی، یہ میرے آقا و مولا ہیں، میں اس لیے ان کا احترام کر رہا ہوں۔ اور نویں دلیل جو حضرت میر حامد حسین موسوی پیش کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو عمر نے کہا کہ آپ جائیں، آپ کا فیصلہ مولا علی کریں گے، اور فیصلے کے بارے میں ان کے پاس بھیجا تو وہ پس و پیش کرنے لگا، کہا کہ میں نہیں جاتا۔ تو خلیفہ ثانی نے کہا ویحک ما تدری، تیرے اوپر وائے ہو، تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے علم ہی نہیں ہے، ھذا مولائی، تو چاہتا ہے میں تیرا فیصلہ کروں، حالانکہ میرے آقا و مولا موجود ہیں، تو آپ اسی سے جا کر فیصلہ کروائیں۔ تو خلیفہ ثانی نے جب مولا مان لیا تو ان کے ماننے والوں کو بھی مولا ماننا پڑے گا۔ مل کر صلوات پڑھیں حضرت امیر المومنین کی ذات۔ تو یہ چند عرائض آپ کے سامنے، ایک تو یہ روایت متواترہ ہے اور اس کے اندر ایسے قرائن موجود ہیں کہ اس کو کبھی کسی اور معنی کی طرف نہیں پھیرا جا سکتا، اور اس سے معنی مراد پیغمبر اکرم صلوات اللہ وسلامہ علیہ اور اس زمانے کے مومنین اور صحابہ نے سب نے یہی سمجھا تھا کہ مولا امیر المومنین مولا و آقا اور سید السردار ہیں، اور ان کی اتباع کرتے ہوئے بیعت کی، اور بیعت کے بعد حضرت کو مبارکباد دی۔ اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت امیر المومنین کی ولایت میں رہ کر ہم نے یہ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔